وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العلق کے بعد اب سورۃ القدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر یا لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں فرشتے اور روح، یعنی روح القدس جبرائیل اس رات میں، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے اور حکم سے، من کل امر، وہ نازل ہوتے ہیں ہر قسم کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ کیفیت جاری رہتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ سورہ مبارکہ اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے، اور اس کا مفہوم بھی مجھے یقین ہے کہ آپ کو ذہن میں ہے۔ قرآن مجید کا نزول سماع دنیا تک، ایک رائے یہ ہے کہ لوح محفوظ سے سماع دنیا تک قرآن کا نزول ہوا اس شب میں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ سماع دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا وہ اس رات میں ہوا، کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن تو اترا ہے 23 برس کے اندر۔ سورۃ العلق پہلی وحی ہے، اور آخری وحی جو ہے خود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بالکل آخری حصے تک جو ہے سلسلہ وحی جاری رہا ہے۔ یہ نزول کون سا ہے؟ یہ وہ ہے یا تو لوح محفوظ سے سماع دنیا تک، تاکہ پھر وہاں سے آگے حسب حال نزول ہو، اور جو بھی آیات کا نزول ہوتا تھا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، اور یا پھر پہلی وحی جو آئی ہے وہ اس رات میں آئی ہے۔ بہرحال نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کی فضیلت غیر معمولی، اس لیے کہ قرآن ہے اصل میں شے، اس فضیلت والی شے اصل قرآن ہے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ بھی بہت فضیلت والی ہو گئی، کہ اس ایک رات کے اندر جو عبادت ہے اور محنت ہے وہ 1000 مہینوں کی محنت سے زیادہ بھاری، اللہ کی نگاہ میں اتنا اونچا مقام ہے۔ یہ ماہ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے حصول کے بڑے مواقع دے رہا ہے، اور نیکیوں کی لوٹ سیل کا جو معاملہ ہے اس میں اس کی معراج یہ ہے کہ ایک رات میں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے گا جس کو یہ لیلۃ القدر مل جائے۔ اور عام رائے یہ ہے کہ یہ 27ویں شب ہے رمضان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو، جو بھی طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمیں وہ نصیب فرما دے گا کہ ساری راتیں ہی جو ہیں قرآن کے ساتھ گزری ہیں الحمدللہ۔ اور یہ ہے اس کی فضیلت، اور فضیلت اس لیے ہے کہ فضیلت والی اصل شے وہ قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ البینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے انکار کیا ہے، یعنی قرآن کا انکار، وہ اپنی ہٹ سے ضد سے باز آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے ان کے پاس البینہ، بہت واضح نشانی، کھلی نشانی۔ یہ قرآن مجید سب سے بڑی کھلی اور واضح نشانی ہے جو پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد تو اب انہیں اپنی ضد اور ہٹ سے باز آ جانا چاہیے، اب حقائق بالکل کھل گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو کر رہے ہیں، لیکن اب قرآن کے بعد جواز نہیں بنتا ان کی اس مخالفت کا، اب صرف ضد ہے اور ہٹ ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، یہ کھلی نشانی کیا ہے؟ البینہ، یہ ایک رسول ہیں اللہ کی طرف سے
جو تلاوت کرتے ہیں بڑے پاکیزہ صحیفے اوراق، فیہا کتب قیمہ، جن میں صاف احکامات جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، ہدایت کی حوالے سے بھی رہنمائی ہے اور حلال حرام جائز ناجائز اس کے حوالے سے بھی صاف احکامات جو ہیں اس صحیفے میں یعنی صحیفہ قرآنی کے اندر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں، امت تک پہنچا رہے ہیں، قوم تک پہنچا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کی طرف سے ایک بڑی نشانی جو ہے وہ مکمل ہو گئی، نوع انسانی پر حجت قائم ہو گئی ہے کہ اب دین کا معاملہ، قرآن کا معاملہ، اسلام کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ہر شک و شبے سے بالا ہے کہ اللہ کی طرف سے اب یہی دین ہے اور یہ قرآن ہے جو آخری کتاب ہے اور یہی کتاب ہدایت ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف میں نہیں پڑے وہ لوگ کہ جو اہل کتاب ہیں، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر یہ کہ آ چکی تھی ان کے پاس البینہ، وہ واضح نشانی، اس کے بعد بھی اب جو اختلاف کر رہے ہیں وہ صرف ضد بازی ہے، وہ اس کو پہچان چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ یہی وہ آخری نبی ہے جن کا ہمیں انتظار تھا، اور قرآن کے بارے میں بھی وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ وہی آخری کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور یہ وہی آسمانی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں نہیں حکم ہوا تھا سوائے اس کے کہ وہ بندگی کریں اللہ کی، ایک اللہ کی بندگی، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر اور تمام چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور یہ کہ قائم رکھیں نماز اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی ہے سیدھی ملت کا دین یا مضبوط لوگوں کا دین۔ یہ تعلیمات ان کے لیے اجنبی نہیں ہیں، یہ ساری تعلیمات ان کے پاس پہلے بھی تھیں، انہیں معلوم ہے، رسالت، نبوت، یہ سب چیزیں، اور انہی باتوں کا حکم جو ہے یہ قرآن دے رہا ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، یہی تمام رسولوں کی دعوت تھی۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین نے، فی نار جہنم، یہ ہوں گے جہنم کی آگ میں۔ یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، ان کا مقام کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس قسم کی رائے رکھتے ہیں کہ وہ کافر نہیں کہلائیں گے، اور ان میں سے کوئی نیک ہوگا، اپنے اچھے عمل کر رہا ہوگا اپنے دین کے مطابق، تو وہ نجات پا جائے گا، اور اس کے لیے قرآن کی بعض آیات سے جو ہے وہ استشہاد کیا جاتا ہے، لیکن بڑی محکم آیات صاف نظر آ رہی ہیں۔ جنہوں نے بھی اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ ہیں فی نار جہنم، جہنم میں داخل ہوں گے، خالدین فیہا، وہیں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، تمام مخلوقات میں بدترین ہیں، جو قرآن کو سمجھ کر جان کر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو اس قرآن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ ہیں بہترین خلائق، یہ تمام مخلوقات میں جو سب سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس، وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ کچھ اللہ عطا کرے گا تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ صلہ اور یہ مقام ان کے لیے ہے کہ جو بھی اپنے رب سے ڈرتا رہا، دنیا میں رہتے ہوئے اسے خیال رہا کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے اور حساب ہوگا اور اپنے ہر عمل کا جو ہے جواب دینا ہے۔ سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین جو ہے ہلا ماری جائے گی جیسے کہ ہلایا جاتا ہے، جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور وہ اپنے تمام بوجھ جو ہے نکال باہر پھینکے گی، اور ان بوجھوں کے اندر یہ جو مردے ہیں وہ بھی نکلیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ اسے ہوا کیا ہے زمین کو۔
یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی پوری داستان کہہ سنائے گی، اس زمین پہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو یہ حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اور اس دن لوگ نکلیں گے اور ہو جائیں گے مختلف گروہوں میں تقسیم، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ دکھائے جا سکیں ان کو ان کے اعمال۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرے کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی، خیر اور نیکی کا کام کیا ہوگا، وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، وہ درج ہوگا اس اعمال نامہ میں اور اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اسی طرح کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہے تو وہ بھی اس کو وہاں دیکھ لے گا، وہ وہاں پر موجود پائے گا۔ کوئی شے جو ہے اس سے باہر نہیں ہے، ہر شے کا اللہ احاطہ کر لے گا۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، فالموریات قدحا، پھر وہ کہ گھوڑے کے جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، جب وہ چلتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے جو ہے قدموں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ کہ جو حملہ کرتے ہیں علی الصبح۔ فأثرن به نقعا، اور پھر اٹھانے والے اس کے اندر گرد، جب وہ تیزی سے دوڑیں گے تو ظاہر بات ہے کہ گرد اٹھے گی، گرد کا غبار کا ایک طوفان اٹھے گا۔ فوسطن به جمعا، پھر اسی گرد سمیت وہ گھس جانے والے دشمن کی فوج میں۔ گھوڑوں کے حوالے سے یہ جو شہادت دی گئی ہے کہ گھوڑوں کا یہ طرز عمل دیکھو کہ اپنا مالک جو ہے اس کا وہ صرف یہ ہے کہ اس کو کوئی دانہ ڈال دیتا ہے، اسے کوئی چارہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ مالک کے کتنے وفادار ہیں کہ اس کے ایک اشارے کے اوپر وہ اپنی جان کو بھی خطرہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہ گھس جاتے ہیں صفوں میں دشمن کے، ہر جو مالک کا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے، وہ اپنے مالک کی وفاداری میں کہاں تک چلے جاتے ہیں کہ انہیں جان کی پرواہ نہیں ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، گھوڑے کے ہی طرز عمل کو سامنے رکھ کے دیکھ لو، انسان اس کا خالق نہیں ہے، انسان نے صرف اس کو تھوڑا بہت دانہ والا کھلایا ہے اور پھر اس کا طرز عمل۔ اور انسان جسے اللہ نے شعور بھی بخشا ہے، اسے معلوم ہے اللہ نے مجھے جو ہے شرف انسانیت بخشا ہے، مسجود ملائک بنایا ہے اور کیا کچھ نہیں دیا، اور اس کے بعد بھی ناشکرا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بڑا پختہ ہے، یہ اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا نہیں وہ جانتا کہ جب کرید لیا جائے گا، اگلوا لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے سب باہر آ جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور نکلوا لیا جائے گا جو کچھ کے دلوں میں ہوگا، وہ بھی چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تو جانتا ہی ہے دلوں کے بھید کو، اس دن وہ بھی عیاں ہو جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک اس دن ان کا رب ان سے خوب اچھی طرح باخبر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ، وہ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القارعۃ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے یہ القارعہ، یہ کھٹکھٹانے والی؟ ذکر ہو رہا ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے آپ سمجھ گئے ہیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہو جائیں گے منتشر پتنگوں کی مانند۔ اس وقت پتنگے ہمیں بھی تنگ کر رہے ہیں، یہ پتنگے جو ہیں یہ بکھرتے ہیں، خاص طور پہ بارش کے بعد جب سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں نکل رہے ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہوگی اس وقت، منتشر پتنگے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے رنگی ہوئی اون جس کو دھنک دیا گیا ہو۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے پلڑے اس دن بھاری ہوں گے، یعنی نیکیوں کے پلڑے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند عیش میں ہوگا، وہ زندگی ایسی اس کو ملے گی جس میں اس کے لیے اس کی من پسند چیزیں جو ہے سب کچھ اس کو عطا ہوں گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے رہ گئے، یعنی فیصلہ ہو رہا ہے وزن کی بنیاد پر،
والوزن یومئذ الحق، یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس دن جو فیصلے ہوں گے وہ وزن کی بنیاد پر ہیں، اور اعمال کے اندر وزن بھی یہ سمجھ لیجئے کہ تب پیدا ہوتا ہے کسی نیک کام کے، نیک عمل کے اندر، کہ پیچھے ایمان بھی ہو اللہ پر۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ نیک کام دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے یا کچھ اور ہے، اس کا کوئی وزن نہیں۔ تو اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کے ہلکے رہ جائیں گے پلڑے، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، تم کیا سمجھے کہ یہ ہاویہ کیا شے ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی تعداد، کثرت کی بہتات کی طلب، بہتات زیادہ سے زیادہ ہو، مال اولاد، اس نے تمہیں غافل کیے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی تم قبر میں اتر گئے، اور ایک ہی تمہاری جو ہے وہ حرص تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مال کسی طرح سمیٹ لوں۔ یہ ہے وہ چیز جو انسان کی کمزوری جو پہلے بیان ہوئی کہ یہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے، اور بڑھاپے کی آخری سرحدوں تک جو ہے اس کی حرص اور طمع اور لالچ ختم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایک وادی بھر سونا مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ مجھے ایک وادی اور ملے سونے کی، وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا۔ اس کی حرص کی اس آگ کو صرف قبر کی مٹی ہی بجھا سکتی ہے، اس شارٹ آف دیٹ کوئی اور چیز نہیں ہے جو حرص کو اس کو ختم کر سکے۔ یہ ہے انسان کا مسئلہ۔ کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، حقیقت تم پر کھل جائے گی، سب حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی نہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، تم سمجھ جاؤ گے سارے معاملات کو۔ موت پر ہی بہت سارے حقائق تم پر منکشف ہو جائیں گے، اور پھر موت کے بعد اگلے مراحل ہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں، اگر تم جانتے اسے یقینی علم کی حیثیت سے۔ جب تمہیں بتایا جا رہا تھا، اور انسان بھی سمجھتا ہے کہ ضمیر بھی ہے ہمارا، اور ایک اخلاقی اصول بھی ہیں، قدریں ہیں جو یونیورسل ہیں، اور جو انسان ان کو پھلانگتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، تو آخرت تو ہونی چاہیے کہ جہاں ان کو قرار واقعی سزا ملے۔ اگر انہی بنیادوں کے اوپر آخرت کو مان لیتے تو بہت بہتر تھا، کہ جو انسان کی فطرت میں ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ مکافات عمل جو ہے وہ لازماً ہونا چاہیے، ورنہ یہ کائنات جو ہے اس کی پیدائش عبث ہے، بیکار ہے، بے مقصد ہے، یہ تو اندھیر نگری ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اب تو تمہیں دیکھ کر رہنا ہے اس دوزخ کو۔ دنیا میں تمہیں سمجھایا بھی جاتا رہا، تمہیں اللہ نے عقل بھی دی تھی، سمجھ بھی دی تھی، تم نے اس سے کام نہیں لیا۔ ثم لترونها عین الیقین، اب تم اس کو دیکھو گے، اس جہنم کو، یقین کی آنکھ سے، اب تک تو انکار کرتے رہے ہو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، جو جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں ان کے حوالے سے ایک ایک سے حساب ہوگا کہ کیا کیا تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، بہت ایک حکمت کا اور ہمارے لیے ہدایت کا ایک خزانہ ہے، کہ فرمایا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اللہ کی عدالت سے، اس کے ٹہرے سے جب وہ کھڑا ہوگا، جب تک 5 باتوں کا اس سے حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اب جو عمر تمہیں دی تھی، مہلت عمر، وہ کن کاموں میں گنوائی ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جو شباب کا عرصہ تھا جس کے اندر امنگیں ہیں، قوت ہے، جو ہے آپ آگے بڑھ کر کام کر سکتے ہیں، وہ کن کاموں میں گلایا ہے، وہ جوانی کہاں گلائی ہے۔ اور مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے حاصل کیا تھا، کس ذرائع سے حاصل کیا تھا، اور کن مدات میں خرچ کیا، ایک ایک پائی کا حساب دو۔ وعما عامل فیما علم، اور جو علم حاصل ہوا اور جو تمہیں بتایا گیا اور سمجھایا گیا اس پر عمل کتنا کیا تھا، اس کا بھی ذرا حساب دو۔ تو یہ تو حساب ہونا ہے، ایک ایک سے سوال ہونا ہے، اس کے بعد ہی اس کے قدم ہل سکیں گے۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورہ مبارکہ بہت مختصر ہے،
لیکن ہدایت کا یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور پورا قرآن ہی الہدا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ہدایت ہی ہدایت ہے اس کے اندر۔ اس ساری ہدایت کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں، کہ پورا قرآن تو پڑھ گئے ہو، اب ذرا اس کا خلاصہ بھی ذہن میں بٹھا لو۔ 3 آیات میں خلاصہ پیش کر دیا ہماری سہولت کے لیے اللہ نے، پوری بات اس میں آ گئی ہے، اسی کو کھولیں گے تو پورا قرآن ہے۔ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن مجید میں اس ایک صورت کے سوا اور کچھ بھی نازل نہ ہوا ہوتا، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھی، اتنی جامع صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ یہ انبیاء جو جس چیز کی خبر دینے آتے ہیں، انذار کرتے ہیں شروع میں، وہ اصل میں کیا ہے، اس کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ دیکھو وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان کا مقدر جو ہے وہ خسارہ ہے، پوری نوع انسانی خسارے اور ناکامی سے دوچار ہو کر رہے گی۔ اپنے آپ کو اس خسارے سے، ناکامی سے بچانے کی فکر کرو۔ یہ ہے تمام انبیاء اور رسولوں کا انذار، خبردار کرنا، متوجہ کرنا، اور یہ قرآن جو ہے ہمیں بار بار متوجہ کر رہا ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے اس خسارے سے بچنے کا، اور خسارے سے بچ گئے تو کامیابی وہ بھی بہت اونچی ہے جو مل جائے گی۔ وہ راستہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کیا۔ ایمان یقین قلبی کا نام ہے، دل میں یقین ہو کہ واقعی اللہ ہی ہے جو میرا خالق و مالک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، کل کائنات کا تنہا حاکم، مالک اور بندگی کے لائق وہ ایک ذات ہے۔ اور یہ یقین کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے آپ کا یقین بڑھتا جائے گا۔ یہ بنیاد ہے۔ جب ایمان اندر پختہ ہو گیا تو عمل خود بخود بدلے گا، اس کے حساب سے ہوگا۔ آخرت پر یقین ہے تو آپ آخرت کو پرائرٹی نمبر 1 دیں گے کہ دنیا کا خسارہ برداشت کر لوں، آخرت کا میں نہیں کر سکتا، اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اپنا عمل بھی پھر ایمان کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، اکارڈنگلی کرنا ہوگا، ایمان کے عملی تقاضے۔ نیک کام، بھلائیاں، خیر کے کام کرو، لیکن صرف خود اچھا بن جانا کافی نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک کام اور بھی کرنا ہوگا، حق کے علم بردار بن کے کھڑا ہونا ہوگا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت، تاکید۔ اور یہی وصیت اور تاکید ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں اس مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، دعوت اور تبلیغ کی شکل میں فرض کی گئی ہے۔ اسی میں ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب باطل قوتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی ہوتی ہے۔ جو سب سے بڑا حق ہے کہ اس زمین پر جو اللہ کی ہے، اس پر اس کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اور شیطانی قوتیں اس پر قابض ہیں، وہ غاصب قوتیں ہیں۔ تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان غاصب قوتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کر کے باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑا جائے، اللہ کے دین کو قائم کیا جائے۔ یہ سب کا سب اس میں شامل ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جب حق کے علم بردار بن کے کھڑے ہوں گے، حق بات کریں گے، مخالفت ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی، لوگ آوازیں کسیں گے، فقرے چس کریں گے، ہر طرح سے پرسیکیوٹ بھی کریں گے، جیسے مکے میں ہو رہا تھا مسلمانوں کا۔ تو پھر اس وقت پھر صبر کرنے والے ایک دوسرے کو، یہ جو لوگ جو یہ کام چار کریں گے، یہ ہیں کہ جو اس بڑے خسارے سے بچ جائیں گے، وہ خسارہ جو انسانیت کا مقدر ہے، اور پوری نوع انسانی بحیثیت مجموعی اسی خسارے کی طرف، جہنم کی طرف قدم بقدم بڑھ رہی ہے۔ یہ ہے خلاصہ پورے قرآن کا جو اس چھوٹی سی صورت میں آ گیا۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ وہاں اس معاشرے کی جو اخلاقی پستی تھی، ایک وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کے معراج پر ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے اخلاق بھی جو ہے ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، ان کے اخلاق سنورتے جا رہے ہیں۔ لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، وہ جواب میں دعائیں دے رہے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، وہ جواب میں پھول پیش کر رہے ہیں۔ اور ایک کردار ہے جو اللہ کو اور رسول کو نہیں مانتا، جو وہاں پر عام تھا۔ وہ کیا کردار تھا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہے، عیب چینی کرنے والا۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ کہ جس نے مال سمیٹا اور گن گن کر رکھا۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، یہ ہے
تانا دینے والے، عیب چینی کرنے والے، مال کی محبت میں دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے والے. یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا یہ ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. کوٹھیاں ایسی تعمیر کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے ہمیشہ اسی کے اندر رہنا ہے ساری جو ہے کائنات کے اختتام تک، اور نہیں معلوم کہ کتنے دن رہنا نصیب ہوتا ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ، کوئی نہیں، جب وہ پھینکا جائے گا حطمہ کے اندر. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے یہ حطمہ کیا شے ہے؟ حطمہ کا لفظی مطلب ہے پیس ڈالنے والی شے. نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. ایک آگ تم سلگاتے ہو، ایک اللہ نے سلگائی ہوئی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، اور وہ جو ہے دلوں پر جا چڑھے گی، اس کی حدت جو ہے وہ دلوں تک پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اور اس میں وہ جو ہیں موند دیے جائیں گے، یعنی موند دی جائے گی ان کے اوپر. فی عمد ممددہ، اوپر سے ڈھانک دی جائے گی، اور وہ لمبے لمبے ستونوں کے اندر، تاکہ پوری حرارت اور تپش اس کی جو ہے وہ اندر ہی رہے، اور اس کی شدت جو ہے سخت سے سختر ہوتی جائے ان کے لیے کہ جو اس آگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں. سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسا معاملہ کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں سے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی جو تدبیر ہے اور جو چال ہے، داؤ، اس کو برباد کر کے اور غلط کر کے نہیں رکھ دیا. یہ واقعہ مشہور ہے، اور یہ عام الفیل یہ وہ سال ہے کہ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. یمن کا حاکم ابرہہ جو ہے، اس نے اپنے ہاں ایک بت قدا بھی کہنا چاہیے یا عبادت گاہ تعمیر کی تھی کہ لوگ ادھر آیا کریں، بجائے اس کے کہ وہ بیت اللہ جاتے ہیں. دور دور سے آتے ہیں لوگ اور بیت اللہ کا حج کرنے اور عمرے کے لیے آتے ہیں. تو اس نے بھی ایک عمارت تعمیر کر دی، ابرہہ کا جو یمن کا حاکم تھا ابرہہ. لیکن وہاں کوئی نہیں آ رہا تھا. غصے میں آ کے اس نے جو ہے بیت اللہ کو مسمار کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر جو ہے وہ نکلا ہے اپنے ساتھ. عام الفیل اسی لیے کہتے ہیں، اس سال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. اور ہاتھی، چونکہ اس لشکر میں ہاتھی تھے، اور عربوں کے لیے یہ بالکل اجنبی چیز تھی. تو کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کا جو ہے ان کی تدبیر اور ان کے داؤ کو برباد کر کے نہیں رکھ دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ نے بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. یہ لشکر جب پہنچا ہے وادی محصر کے قریب مکہ کے پاس، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لاکھوں پرندے آسمان پر آ گئے ہیں، سبز اور زرد رنگ کے، اور ان کے چونچوں کے اندر اور پنجوں میں کنکر تھے، اور وہ انہوں نے اوپر سے برسائے ہیں اس لشکر کے اوپر. اور وہ ایک ایک کنکر جو ہے وہ جب لگتا تھا تو بلٹ کی طرح، ہاتھی بھی اس پہ ختم، پورا لشکر تباہ. یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اور اسی سال بعثت ہو رہی، اسی سال پیدائش ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پھینکتے تھے ان پر پتھریاں سنگ گل کی. فجعلہم کعصف ماکول، اور پھر کر دیا اس کو انہوں نے ایسے کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، اس لیے کہ مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں مانوس رکھا سردی اور گرمی کے سفر سے. فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں. یہ بیت اللہ کی وجہ سے قریش کو بہت سے سہولتیں حاصل تھیں. ان کا جو سفر ہے، تجارتی قافلے ان کے جاتے تھے یمن سے لے کر، اور جو شام تک کا ایک تجارتی روٹ ہے بہت پرانا، صدیوں پرانا، ہزاروں سال پرانا، اور جو بہت اہم روٹ تھا، اس لیے کہ فار ایسٹ سے جو کچھ مال آتا تھا وہ یمن کے ساحل پہ اترتا تھا، اس کے بعد مغرب کے ممالک تک پہنچانا، اور یورپ تک وہ پھر جو ہے وہ شام کے راستے جو ہے وہ میڈیٹرینین تک جاتا تھا، اور پھر وہاں سے مال آگے جا رہا ہے. تو یہ روٹ تھا، اور اس روٹ کے اندر قریش کو سہولت حاصل تھی کہ ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، کہ یہ کسٹوڈین ہے
ان کے پاس جو ہے وہ بیت اللہ میں ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں 360 بت، تو یہ سہولتیں ان کو حاصل تھی جو بھی تھی صورتحال، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں گرمی اور سردی کے سفر میں بھی، یہ جو تجارتی سفر ہیں، اور پھر امن بھی دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو سارے فائدے اٹھا رہے ہیں اس گھر کے، تو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں، خالص اس کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک میں ان کو کھانا مہیا کیا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کی حالت میں انہیں امن سے ہمکنار کیا، امن عطا فرمایا۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ بھی اس علاقے کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو اخلاقی پستی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا لیول ہے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کس معیار پر ہیں اور آپ اس کی کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو، کیا دیکھا ہے تم نے اسے کہ جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کو، وہ یوم الدین، بدلے کا دن، اس کا انکاری ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، تو یہی وہ شخص ہے کہ جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی وہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، خود تو نہیں کھلا رہا، چلو کسی اور سے ہی کہہ دے، اس کی بھی توفیق اسے نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو خرابی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ قریش نے بھی، قریش مکہ کے ہاں بھی ایک نماز کا ایک تصور تھا بڑا بگڑا ہوا، مست شدہ۔ حج کا بھی ایک تصور تھا، طواف بھی کرتے تھے، وہ بھی بگڑا ہوا تھا کہ برہنہ ہو کر طواف کرنے کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس حد تک جو ہے وہ انحطاط اور زوال آ چکا تھا۔ اسی طرح نماز کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا، سیٹیاں بجانا اور تالی پیٹنا۔ تو نماز کے نام پر یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے اصلاً تو آیات میں، لیکن بہرحال جو لوگ نماز سے غفلت کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر وارننگ ہے، جو اس کو اہمیت نہیں دیتے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اور پڑھ بھی رہے ہیں تو دھیان کہیں اور ہے، نماز کو نماز کی طرح پڑھنے کی کوشش نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک وارننگ ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ لوگ کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، ان کے لیے خرابی اور بربادی ہے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور وہ کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی برتنے کی چیزوں میں بھی بخالت سے کام لیتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہے گھٹیا کردار جو ان کا ہے کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کو نہیں مان رہے، اور ایک کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے ساتھیوں کا ہے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کا مطلب ہے بہت بڑا خیر۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو آپ کو عطا ہوگا میدان حشر میں، اور پھر آپ اپنے امتیوں کو اور امتیوں میں سے بھی جو آپ کے رستے پر چلنے والے ہیں ان کو پلائیں گے آپ اس حوض سے، اور اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ پھر میدان حشر کے سخت مراحل، سخت مشکلات، ان سب سے انسان جو ہے وہ خیریت سے گزر جائے گا، اسے پیاس نہیں ستائے گی جنت میں داخلے تک، اور یہ ایک بہت بڑا شرف ہوگا جس کو اس میں سے کوئی گھونٹ پانی کا مل جائے۔ تو یہ حوض کوثر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کے بلند مقام کا ایک گویا کہ سمبل ہے کہ یہ آپ کو عطا ہوا۔ بعض نے اس کو کوثر کو قرآن کو بھی کوثر کہا ہے، اور بیت اللہ وہ بھی چونکہ بہت برکت والی جگہ ہے اس کو بھی کسی کی رائے میں وہ بھی کوثر ہے۔ بہرحال یہ ساری ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اے نبی نماز پڑھیے اپنے رب کے آگے اور قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو منقطع ہونے والا ہے۔ تانا دیا جاتا تھا کہ کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور بڑی جلدی جو ہے یہ تاریخ کے جو ہے وہ کتابوں میں ان کا ہی نام رہ جائے گا اور وہ بھلا دیے جائیں گے۔ تو اس قسم کے تانے دیے جاتے تھے۔ فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو ابتر ہے، جس کا
سلسلہ آگے منقطع ہو جائے گا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجیے اے کافرو، میں نہیں پوچھتا، میں بندگی نہیں کرتا جس کی تم بندگی کرتے ہو۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ جب اتمام حجت کر دیا گیا قریش کے اوپر، ساری دعوت پہنچا دی گئی ہے اور 13 برس آپ نے مکے میں گزارے ہیں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ایمان لانے والے چند ہیں، تو اب دو ٹوک انداز میں انہیں کہا جا رہا ہے، لا اعبد ما تعبدون، میں تو نہیں بندگی کرتا جس کو تم بندگی کرتے ہو، جس کی تم جسے پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم پوجو گے ان کو جن کو میں پوجتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجوں گا ان کو کہ جن کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجنے والے ہو ان کو کہ جو ان کو میں پوجتا ہوں۔ یعنی یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ تم راہ حق پر آنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف ذرا سا بھی جھکاؤ جو ہے اس کا کوئی اشارہ بھی دے دوں۔ میں تو اپنے موقع پر قائم ہوں، اور تم اگر اپنے موقع پر قائم ہو تو لکم دینکم ولی دین۔ یہ اعلان برات ہے، اظہار بیزاری ہے کہ پھر جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس آیت کو بڑے غلط مفہوم میں لوگ استعمال کرتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، یہ کلمہ رواداری ہے کہ بھائی ہر ایک کو کسی کے ساتھ کوئی آپ بحث نہ کریں، الجھیں مت، جو جس دین کا ہے، جو نظریات ہیں بس وہ اس کے ہیں، آپ کے اپنے نظریات ہیں آپ اپنے پاس رکھیں، اور دوسرے کو جو ہے حق دیں کہ وہ اپنے نظریات اپنے ساتھ رکھے۔ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ جھگڑا کرنے کی اور بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، رواداری ہونی چاہیے۔ اس آیت کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ جس محل اور مقام میں استعمال ہوئی ہے یہ اعلان برات ہے، اعلان بیزاری کہ جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے بہرحال میرا دین۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پھر اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے، یعنی کثرت کے ساتھ تسبیح، تحمید اور استغفار۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ ہے توبہ کا قبول فرمانے والا، اور وہ ہے بہت زیادہ متوجہ ہونے والا، جتنا آپ توجہ کریں گے اتنا ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس سورہ مبارکہ میں گویا ایک پیشین گوئی بھی تھی کہ جب مکہ فتح ہو گیا اب جوق در جوق لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ 23 سال کی محنت کے بعد اب وہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے، تو آپ کا مشن اب ایک حد تک مکمل ہو گیا، غلبہ دین، دین حق جو آپ کو دیا گیا اس کو غالب اور قائم کرنا، جزیرہ نما عرب تک کی حد تک یہ قائم ہو گیا، تو آپ کا مشن اب مکمل ہے۔ اس سے آگے جو قیامت تک کے لیے اس کو آگے بڑھانا ہے وہ اب آپ کے صحابہ اور پھر اس کے بعد وہ کام اس کو لے کر چلیں گے۔ تو گویا اس میں اشارہ یہ تھا کہ بس اب مشن مکمل ہے اور اب آپ اللہ کی طرف واپسی کی تیاری کریں۔ چنانچہ بعض صحابہ جو ہیں وہ اس آیت کو سن کر رو پڑے کہ اس کے اندر اب خبر ملتی ہے، ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ سورہ لہب، تبت یدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہ آیا اسے اس کا مال اور جو اس نے کمائی کی تھی کسی کام نہ آ سکی۔ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تھا، انتہائی شدید دشمن۔ تو یہ ایک نمائندہ کردار ہے، اسے قرآن مجید نے محفوظ رکھا ہے کہ اس قسم کے کردار آتے رہیں گے ہر دور میں۔ آپ کا سگا چچا تھا اور اس کے باوجود مخالفت میں سب سے آگے، تو اسی کے بارے میں، اور پھر چونکہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دعوت عام دی ہے اور قوم کو جمع کر کے انہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلایا ہے اور قیامت سے ڈرایا ہے، تو اس شخص نے جو ہے جھنجھلا کر کہا تھا کہ تبا لک الہذا جماعتنا، کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا اور جمع کیا تھا؟ معاذ اللہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا کہ ہاتھ تو ٹوٹے ہیں ابو لہب کے، تباہ و برباد یہ ہوا ہے، اور کچھ کام نہ آیا اس کے مال، اور نہ اس نے جو کچھ کمائی کی تھی کچھ بھی اس کے کام نہ آ سکے گا۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، اب یہ پڑے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگی کہ جو ایندھن ڈھوتی تھی، جنگل سے لکڑیاں لے کر آنے ہیں گھر میں جو ہے ایندھن جلانے کے لیے۔ اگرچہ یہ بہت امیر شخص تھا لیکن بہت ہی بخیل اور خسیس آدمی تھا، اور اس کی بیوی اس سے بڑھ کر تھی، وہ خود جا کر جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور اس کے گلے میں ہوگی وہ رسی کے جو مونج کی ہوتی ہے، خوب بٹی ہوئی رسی، یہ اس کا انجام ہوگا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں یہ ایندھن لا لا کے ابو لہب کے آگ کو اور تیز کرے گی۔ یہ دونوں ایک سے ایک بڑھ کر تھے، کریلا اور نیم چڑھا جو ہے نا وہ معاملہ یہاں پر صادر آتا ہے کہ دونوں میاں بیوی اسلام دشمنی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، اور بدترین انجام جو ہے اس کی وعید سنا دی گئی ہے۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ مبارکہ توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، توحید کے موضوع پر مختصر لیکن نہایت جامع صورت، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثلث قرآن کے مساوی قرار دیا، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یونیک ہے، واحد نہیں کہا، ایک ہے نہیں، بالکل تنہا یکتا، اس کی مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ الصمد، وہ الصمد ہے، ترجمہ کرتے بے نیاز ہے۔ صمد اس چٹان کو کہتے ہیں کہ جس سے لوگ پناہ حاصل کریں، پناہ حاصل کرنے کے لیے جس چٹان کی طرف رجوع کریں، سمندری طوفان ہے وغیرہ، جس کی طرف سب رجوع کریں اپنی ضروریات کے لیے، اور وہ خود کسی کا محتاج نہیں، یہ ہے الصمد۔ یہ وہ واحد ذات ہے کائنات میں، اور پوری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ اس کے کوئی ماں باپ، وہ یونیک ہے، یکتا ہے۔ کیونکہ اس حوالے سے بھی شرک بہت کیا گیا کہ اللہ کا جو ہے بیٹا یا بیٹی کسی کو بنا دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی نہیں ہے اس کے ہم پلہ کسی بھی اعتبار سے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ ہم کفو ہے، نہ ضد ہے، نہ ند ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، کسی بھی اعتبار سے اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے۔ یہ ہے توحید کا ایک عظیم خزانہ۔ آخر میں 2 صورتیں ہیں معوذتین، ان میں کچھ چیزوں سے جو شر انسان پر آتا ہے وہ مختلف اطراف سے مختلف طریقے سے آتا ہے، تو جو شخص بھی اللہ کا بندہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے شر سے حفاظت اور بچاؤ کے لیے بھی ہمیں یہ ہتھیار دے دیے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی شکل میں، اس لیے کہ انسان کے لیے بڑی سی مشکلات اور اس کی دشمنیاں بھی ہیں، شیاطین جن و انس بھی ہیں، تو جو بھی باہر سے خارج سے اس کے لیے خطرات ہیں جس قسم کے، ان کی حفاظت کے لیے ہمیں راستہ دکھایا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی سورت سورۃ الفلق اور دوسری سورۃ الناس، دونوں کا ایک ہی مضمون ہے، تعوذ، کن کن باتوں سے اللہ کی پناہ پکڑا کرو۔ کچھ خارج سے حملہ آور ہوتے ہیں آپ پر مسائل، کچھ اندر سے ہیں کہ جو اندر سے گڑبڑ کرتے ہیں اور انسان کے لیے پرابلم کا باعث بنتے ہیں، دونوں کو ایڈریس کیا گیا۔ خارج والے مسائل جو ہیں ان کا ذکر پہلی صورت میں ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، فلق کہ رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے جو صبح برآمد کرتا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ بہت سے حیوانات ہیں، درندے ہیں، انسان ہیں، ان میں کوئی ظالم ہیں، کوئی کسی قسم کے ہیں، جو بھی مخلوقات کے اندر شر ہے اس سب کے شر سے میں پناہ میں آ رہا ہوں اس اللہ کی کہ جو خالق ہے، جس نے کائنات پیدا کی ہے اور وہ فلک کا مالک ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔
اندھیرے میں ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جرائم بڑھ جاتے ہیں رات کے وقت، کرائمز کا معاملہ، اور جو شیطانی قوتیں ہیں کو عملیات کرنے والے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس کے شر سے بھی اللہ ہی کی پناہ جو ہے ہم طلب کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے کہ جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، یہ وہ جادو ٹونا ٹوٹکا عملیات یہ جو کر رہی ہیں اور اس کے اندر خواتین بھی ملوث ہیں، ان کے شر سے بھی میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کا بھی شر ہے، اس کا بھی نقصان پہنچتا ہے، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. حاسد کی نگاہ کے جو ہیں وہ بھی برے اثرات ہوتے ہیں. جب وہ حسد کرنے لگے تو اس کے شر سے بھی میں اللہ ہی کی پناہ طلب کرتا ہوں. یہ ہمیں تلقین کی گئی تاکہ ان تمام جو بھی ہمارے لیے مشکلات ہیں ان میں سہولت پیدا ہو جائے. ایک بندہ مومن قرآن پر عمل کرے تو آخرت تو اس کی جو ہے انشاءاللہ وہ سنور گئی. دنیا میں جو مصائب اور مشکلات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں یہ تحفہ عطا کر دیا گیا کہ ان کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پروٹیکشن پرووائڈ کر دے گا. سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. رب الناس، ملک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، اور وہی معبود ہے تمام انسانوں کا. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ اندازی کرنے والے کے شر سے کہ جو دبک جاتا ہے. یہ شیطان جو ہے انسان کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے اور اسے جو ہے وہ پٹیاں پڑھاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، اور جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، دبک جائے گا. اس لیے جتنا اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اتنا ہی شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے. اور شیطان کا اصل حملہ کیا ہے کہ انسان کو ڈیریل کر دے اس ہدایت سے. جو کامل ہدایت اللہ نے عطا کر دی ہے اور جو صراط مستقیم دکھا دی ہے، اس سے انسان کو اس پٹڑی سے اتار دے. اس کا ٹارگٹ یہ ہے اور وہ ہر دم کوشش میں لگا رہے گا. لہٰذا اس کا علاج کیا ہے؟ شیطان کا تم کو خود نہیں کچھ بگاڑ سکتے. اللہ سے پناہ طلب کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا شیطان کے حملے سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں. من الجنۃ والناس، اور یہ وسوسہ اندازی کرنے والے یا شرانگیزی کرنے والے جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. یہاں پر قرآن مجید کا بیان الحمدللہ مکمل ہوا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى
اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. پروردگار ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار جو کچھ سنا ہے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس ملک پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست اور پوری دنیا کے لیے ایک عملی نمونہ بنا کر دکھا دے. اے اللہ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرما. پروردگار اس راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما. تمام دنیا میں جو بھی مجاہدین برسر عمل ہیں پروردگار ان کی مدد فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جو ضرورت مند ہیں حاجت مند ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے. اے ہمارے رب جس کی جو بھی حاجت ہے جس کے لیے بھی اس نے دعا کی درخواست کی ہے ان کی ان حاجات کو پورا فرما. ان کی مشکلات کو دور فرما دے. ان کے لیے دین و دنیا کی کامیابیاں ان کے نصیب میں لکھ دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.